مسلمان نہیں تھے اس وقت بچانے والے، اللہ نے ابابیل بھیجے یا نہیں بھیجے؟ آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کہلانے والے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ روٹیاں ان کو چاہیے، حلوے ان کو چاہیے، پراٹھے ان کو چاہیے، کیک ان کو چاہیے، ان کو ہر چیز چاہیے، لگژریز چاہیے، ان کو یہ سب کچھ چاہیے۔ ان کو کچھ فرض بھی ہے ان کا یا نہیں ہے؟ بولو، غوث پاک کے مزار کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ کسی ولی یا صحابی کے مزار کو کیا نقصان پہنچا ہے کہ ان کی قبر ٹوٹ گئی ہے کیا؟ ان کو نہیں، یہ مجھے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے کہ ہم کیوں سو رہے ہیں؟ ہم ننگی فلمیں دیکھیں، ہم ڈرامے دیکھیں، مورتیاں دیکھیں۔ پہلے بت دیکھتے تھے، مسلمان کو جوش آتا تھا، غیرت آتی تھی، اب وہ مانوس ہوتے جا رہے۔ اب گھر گھر سینما بن گیا۔ اگر ہم بے غیرت ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے یا ان پر اعتراض کرنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی مشیت ہے۔ ہمیں اگر ہم ہر حال میں کہیں کہ نہیں جی اللہ لڑے گا، اللہ کرے گا، تو پھر میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تمہیں روٹی چاہیے تو مزدوری کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، محنت کرتے ہو۔ اس وقت بھی تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کا وعدہ رزق کا، گھر میں بیٹھ جاؤ کہ اللہ خود پہنچائے گا۔ جو بات کر رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ہر گھر میں چیک اتر جائے، ہر مہینے کی جو بھی تاریخ مقرر ہو، ہر گھر میں اوپر سے چیک گر جایا کرے کہ جاؤ فلانے بینک سے بنا لو اور کھاؤ پیو مزے کرو، نہ نوکری نہ تجارت نہ لینا نہ دینا۔ ارے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ ایک نظام بنایا گیا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے، اپنے آپ پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ میرا حال کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں۔ اپنے آپ سے غافل ہے، سب کچھ چاہیے، کرنا کچھ نہ پڑے، بیٹھے بٹھائے مل جائے، کوئی کرامت ہو جائے، گھر میں سونا آ جائے، اتنے ہیرے آ جائیں، راتوں رات امیر ہو جاؤں، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، 4 ہیں تو 8 ہو جائیں، 8 ہیں تو 16 ہو جائیں، یہ فکر ہے۔ اپنا دھیان نہیں ہے۔ اے انسان غور کر، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ فرمایا اس سے دل تنگ نہیں ہونا۔ اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ، یہ 9/11 کا حادثہ ہوا، جو 11 ستمبر کو جو امریکہ میں حادثہ ہوا، ان کے ہاں مہینہ پہلے گنتے ہیں تاریخ، بعد میں یہ امریکیوں کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں 11 ستمبر کہیں گے، 11/9، ان کے ہاں یہ ایک مہینہ پہلے بولتے ہیں، تاریخ بعد میں، تو 9/11 کہتے ہیں۔ اصل معاملہ 11 ستمبر کا ہے، وہ 9/11 کہتے ہیں۔ 11 ستمبر کو جو حادثہ ہوا تھا امریکہ میں، 2 بلڈنگیں گرائی گئیں، جو کچھ ہوا، مسلمانوں کے لیے وہ ویک اپ کال تھی، جاگو، کیونکہ مسلمانوں پر الزام لگا، تو مسلمانوں کو جاگنا چاہیے تھا۔ اس دن سے مسلمان زیادہ سو رہے۔ کون جاگا ہے؟ کیا مسجدیں بھر گئیں؟ کیا لوگوں نے اپنی برائیاں چھوڑ دیں؟ ہماری یہ گلیاں صاف نہیں، گھر صاف نہیں، محلے صاف نہیں، ہمیں امریکہ روکتا ہے، روس روکتا ہے، چین روکتا ہے صفائی سے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہمارے ہاں عادت ہے نا الزام دینے کی۔ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو جی امریکہ نہیں کرنے دے رہا، تو یہ صفائی کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ کے مزاج میں اچھائی نہیں آ رہی، کون روک رہا ہے آپ کو؟ میں اپنے آپ پر توجہ نہیں دے رہا ہوں، ہر چیز کا مجرم امریکہ۔ امریکہ نے اگر مجھے اور آپ کو غافل بنانا چاہا ہے تو ہم کیوں نہیں جاگ رہے؟ امریکہ جب بھی ہم کہتے ہیں اس سے مراد ان کی حکومت کے چند افراد ہوتے ہیں، پورا امریکہ نہیں ہوتا، کیونکہ سارے تو ایک جیسے نہیں ہیں نا۔ وہاں کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ لیکن یہود و نصارہ، ہنود و مجوس، مسلمانوں کے یہ سب دشمن ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ اب وہ
جو چاہیں اور ہم وہی کرتے جائیں تو ہم ان کو کامیاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جب ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، نہ ہمارا مزاج ٹھیک ہو رہا ہے، نہ عادتیں ٹھیک ہو رہی ہیں، نہ اخلاق ٹھیک ہو رہا ہے، نہ دین کے پابند ہو رہے ہیں، تو ہم خود ان کو کامیاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سوچیں، قصور ہمارا اپنا ہے، نام دوسروں کا لیا جا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا اونچی ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، کبھی دن بڑے، کبھی راتیں، کبھی وہ باری، کبھی مسلمان زیادہ غالب نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ جمعے، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ اتوار کو للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، اور اب تک یہ سن چکے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، پھر مارے گئے یا مر گئے، تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، علم والا ہے۔ اس حوالے سے ضروری باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ آگے جو بیان ہے
پہلے وہ سن لیں پھر خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، بات یہ ہے اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس پر زیادتی کی جائے، لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ شان نزول آپ کو میں سنا چکا ہوں۔ 4 مہینے ہیں، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ 4 مہینے عزت والے، حرمت والے، اشہر حرم مشہور ہیں۔ ان میں ایک مہینہ ہے محرم کا، اور محرم میں لڑنا منع۔ عرب والوں کے ہاں بھی ان مہینوں کی عزت کی جاتی تھی اور یہ مشہور تھے ان میں۔ ایک دفعہ ماہ محرم کے آخر میں مشرکین نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس زمانے میں محرم میں لڑنا منع تھا، کیونکہ یہ اشہر حرم میں سے تھا اور اس میں جنگ منع تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے لڑنا نہیں چاہا، مگر مشرکین نہ مانے اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ مسلمانوں نے مجبوراً مقابلہ کیا کہ اب ہمیں مارے جا رہے ہیں تو کیا ہم مرتے رہیں، مجبور ہو گئے مقابلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اگر انہوں نے اس مہینے میں مقابلہ کیا ہے اور اپنے دفاع کا مطلب اپنے سے چیز کو دور کرنے میں اگر انہوں نے جنگ کی ہے تو وہ مجرم نہیں ہیں۔ یہاں کچھ باتیں آپ کو پہنچانی ہیں، توجہ سے سنیں۔ میرے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے، موجودہ حالات بھی ہیں، انسان کی فطرت، طبیعت، میں ان سب کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو۔ انسان اس میں غیرت بھی ہے، اس میں حمیت بھی ہے۔ اللہ تعالی نے کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں رکھی ہے۔ انسان شور کرتا ہے، ہائے مر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، وہ صرف یہ کہ اس کو تکلیف برداشت کرنا یا تکلیف کی عادت نہیں، وہ خوش رہنا چاہتا ہے، صحت مند رہنا چاہتا ہے۔ اس وقت جب خوشی ہوتی ہے تو وہ اس پر اتنا شکر نہیں کرتا جتنا تکلیف پر اپنا اظہار کرتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ برداشت جنہوں نے سیکھی ہے ان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، لیکن ہر جسم میں، ہر ذات میں برداشت رکھی گئی ہے۔ ہم اس سے کام لیتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھتے بلکہ اظہار پر جاتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسان چونکہ اکیلا نہیں ہے، اس کے رشتے ناتے بھی ہیں، اس کے ارد گرد دوسرے انسان بھی ہیں۔ اس انسان کو اس انسانی معاشرے میں کچھ حقوق دیے گئے ہیں، کچھ فرائض دیے گئے ہیں۔
کچھ کام ہیں جو اس نے کرنے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو اس کو پہنچنی ہیں، ان کے لیے ماحول بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے یہ پہنچنی چاہیے، میرا یہ حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، اس کے لیے ماحول بنانا ہے، کیونکہ حقوق اور فرائض دونوں ہیں۔ حق کا مطالبہ تو کرتا ہے مگر فرائض پر توجہ نہیں دیتا اور کہتا ہے چیز مجھے پہنچے، تو تو نے پہلے کیا کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھ کہ تو نے کس طرح کا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مطالبہ جو کر رہا ہے تو اس مطالبے سے پہلے اپنے کردار کو سامنے رکھ کے تو نے ماحول کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ انسان کبھی کبھی کسی کو کچھ کہہ بیٹھتا ہے، کچھ کر بیٹھتا ہے۔ گالی دے دی، ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھانے سے مطلب صرف دکھانا نہیں بلکہ کسی کو مارا، تکلیف پہنچائی، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو ہم سامنے رکھیں۔ عقوبت سزا کا نام ہے، جرم کی سزا کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر کتنا قابو رکھتے ہیں اس کا ہم تجربہ نہیں کرتے۔ کسی وقت بہت زیادہ برداشت کر لیتے ہیں اور کبھی تھوڑا سا بھی برداشت نہیں کرتے۔ میں مثال دیتا ہوں، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، ہلکا سا لفظ کسی نے کہہ دیا، بھڑک اٹھتے ہیں، بفر جاتے ہیں۔ رد عمل جس کو ری ایکٹ کرنا کہتے ہیں، فوراً تم نے یہ کہا کیوں؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری اتنی مجال کہ ہمارے منہ سے لفظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی یہی بات ہماری دوستوں میں، ہم جولیوں میں ہوتی ہے، وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور ہم مسکراتے رہتے ہیں۔ ہے یہ فرق ہم میں یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ کبھی انہی بہن بھائیوں سے مذاق میں ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور کبھی نہیں سہتے۔ ایک انسان کہنے میں تو تیز ہوتا ہے، دوسرے کو جو مرضی کہہ دے، کوئی اور کہہ دے تو سہتا نہیں ہے۔ یہ بھی فرق ہمیں نظر آتے ہیں کہ کہا تو بہت کچھ، میں جو مرضی کہہ لوں، تم نے مجھے کیوں کہا؟ سہنا نہیں ہے، جو مرضی کہہ دینا ہے۔ وہاں پر بھی اس نے توازن، بیلنس نہیں رکھا۔ اگر ظلم اور قصاص، بدلہ، اس کی بات کی جائے تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف کسی نے پہنچائی ہے، ہم جواباً کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم پر زیادتی ہوئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کو یہ نہ سمجھیں کہ شریعت نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہمیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان ہی موضوع ہے قرآن کا۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ جتنا کسی نے ہمیں تکلیف دی، ہم نے بدلے میں اتنا ہی اس کے ساتھ کیا۔ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی۔ جتنا کسی نے، مثلا کسی نے مجھے چٹکی کاٹی تو میں نے بھی اس کے اتنی ہی چٹکی کاٹ لی، تو یہ کیا ہوا؟ میں نے بدلہ لے لیا، برابر کر دیا۔ اس نے چٹکی کاٹی 1، میں کاٹوں 4، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ برابری ہوگی، یہ بدلہ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ جتنا اس نے کیا اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی کسی نے صرف کوئی لفظ کہا اور ہم اس کے بدلے جوتے، ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ، جس کو آپ گھونسے اور لات وغیرہ کا استعمال کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔
تو ہمیں آپس میں کیا ہونا چاہیے پہلے یہ سن لیں، کوئی کرے تو کیا کرنا چاہیے یہ سن لیں، اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تجاوز کرنا یعنی حد سے بڑھنا، کسی چیز کی کوئی لمٹ ہے، کوئی حد ہے۔ جب ہم تجاوز کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑھ جانا۔ ظلم کا مطلب کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، یعنی ایسا کرنا جو زیادتی ہو، غلط ہو۔ کام کسی نے کیا، نام کسی کا لے دیا، جرم کتنا تھا بتا کچھ دیا، یہ سب ظلم ہے۔ میرے جو حقوق ہیں میں اس سے زائد مانگوں، جتنا میرا حق بنتا ہے اس سے زائد مانگوں، یہ بھی غلط ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ آپ اگر انسانی مزاج کو سامنے رکھیں گے یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جس پر زیادتی ہو اور پھر وہ معاف کر دے، بدلہ نہ لے، تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ بہادری ہے، جواں مردی ہے۔ مگر کہاں معاف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا یہ بھی ابھی آئے گا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک جو صبر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو یہی بڑی بات ہے، یعنی پختہ امور میں سے ہے۔ عفو معاف کرنے کو کہتے ہیں۔ جس نے پہلے جرم کیا، جس نے پہلے گالی دی یا جرم کیا یا مارا یا تکلیف پہنچائی، وہ وجہ کیا ہوئی اس کو جانے بغیر اس کو مجرم قرار دیا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اور ہم اس کی تحقیق اکثر نہیں کرتے، نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ وجہ کیا ہوئی۔ آخر کسی نے جو سختی کی